السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک سوال یہ ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ رب العزت نے 14 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان 14 قسم کی عورتوں میں سے پہلے ہے نسبی سلسلے کی عورتیں، خاندانی سلسلے کی عورتیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے جو بتایا، جو نسبی ہیں وہ 7 قسم کی عورتیں ہیں۔ ماؤں سے نکاح کرنا، چاہے وہ سوتیلی ماں کیوں نہ ہو، اور ایسے ہی بیٹیوں سے اور بہنوں سے اور خالاؤں سے اور پھوپھیوں سے اور بھانجیوں سے اور بھتیجیوں سے، ان 7 قسم کی عورتوں سے نسبی اعتبار سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ خالہ اور پھوپھی، بھانجی اور بھتیجی کسی بھی لائن کی ہو، اخیافی ہو یا علاتی ہو یا رضائی ہو، تو بہرحال ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد رضاعت کا حکم دیا۔ رضائی اعتبار سے بھی اسی طرح 7 قسم کی عورتیں حرام ہیں۔ یعنی کوئی لڑکی یا لڑکا کسی عورت سے 2.5 سال 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اس لڑکی پر، اس لڑکے پر دودھ پینے والی عورت کے تمام رشتہ دار حرام ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکے نے دودھ پیا کسی عورت سے تو عورت اس کے لیے رضائی ماں بن گئی، اس کی بیٹی رضائی بہن بن گئی، اور اس کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی، اس کا شوہر رضائی باپ ہو گیا، شوہر کی بہن رضائی پھوپھی ہو گئی، اور اس کی بہن کی بیٹی رضائی بہن کی بیٹی بھانجی ہو گئی، یا پھر اس عورت کے بیٹے کی بیٹی اس کے لیے رضائی بھتیجی ہو گئی۔ تو اس طرح کی رضاعت سے بھی اس شخص پر جن سے دودھ پیا ہے ان سب کی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کو رضائی رشتہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسب سے جو عورتیں حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد تیسری قسم بتائی شریعت نے، مصاہرت کا حکم۔ مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے سے بھی کچھ عورتیں حرام ہیں، جیسے ساس ہے، اسی طریقے سے جو بیوی کی عورتیں ہیں وہ شوہر پر حرام ہوتی ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کا لفظ استعمال کیا۔ جن کو رشتہ مصاہرت کہا جاتا، ایسے ہی وہ عورت بھی حرام ہے، لڑکی بھی، جو کسی پہلے شوہر سے تھی کسی عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد اس کی پرورش میں آئی اور اس شوہر نے اس کی والدہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، ایسی صورت میں وہ لڑکی اس کی حقیقی بیٹی کی شکل میں ہو گئی، جس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ لہذا اگرچہ کہ وہ دوسرے کی بیٹی ہے، دوسرے شوہر کو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی پرورش میں آنے والی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ ایسے ہی خاص بہو سے، بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، لیکن لے پالک بچے کی بیوی طلاق کے بعد اس سے سسر نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بچے زید ابن حارثہ کے بیوی زینب بنت جحش کو انہوں نے طلاق دینے کے بعد آپ نے نکاح کر لیا۔ اس زمانے جاہلیت میں رسم چلی تھی کہ لے پالک بچے کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ حقیقی بہو نہیں، شریعت کی نظر میں اس سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش سے کرا کر، جو اپنے لے پالک بچے کی بیوی تھی، طلاق کے بعد اس غلط رسم کو ختم کروا دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور ایسے ہی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح کرنا، ان میں سے ایک نکاح ہوگا، دوسرا زنا ہوگا، بدکاری ہوگی۔ لہذا اس لیے ایک اگر دو میں سے دوسرے کو بھی نکاح میں لانا چاہے تو ایک کو طلاق دینا ہے اور دوسرے سے نکاح کرنا ہے، ایک ساتھ دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسی شوہر والی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، جن کے شوہر ہیں، میاں بیوی آپس میں بات چیت ان کی بند ہے سالہ سال سے، لیکن طلاق نہیں ہوئی یا خلا نہیں ہوا، تو بیوی چاہے کتنے ہی سال ایسے رہیں، وہ اس کی بیوی ہی ہے، دوسرے مرد کو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس پہلے شوہر سے اس عورت کا طلاق یا خلا نہ ہو جائے۔ یہ شوہروں والی عورتیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کے ذریعے سے، مگر جو باندیاں ہیں جنگوں میں قید بن کر آئی تو ان کے شوہر تھے، تو قیدی بن کر آنے کی وجہ سے ان کو مسلمان بنا کر ان سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ جو 14 قسم کی عورتیں ہیں، ان کے علاوہ شریعت نے حکم دیا جن سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چند باتوں کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے، نکاح ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، چند دنوں کے لیے نہیں، جس کو متعہ کہتے ہیں، شیعوں کے اندر چلتا ہے، شریعت میں حرام ہے۔ چند دن کے لیے کچھ پیسے دے کر کسی سے نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ کنٹینیو ہمیشہ کے لیے نکاح ہونا ہے۔ دوسرا، ایجاب و قبول ہونا ہے مجلس میں،
مطالبہ اور قبول۔ تیسرا ہے کہ مہر ادا کرنا ہے، اور چوتھا یہ کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، مسلمان عاقل بالغ 2 گواہ نکاح میں ہو۔ یہ 4 باتوں کے ساتھ ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ جن سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ بھانجی ہے، اس کے ساتھ اس کے خالہ کو بھی نکاح میں شامل کرنا، ایسے ہی بھتیجی ہے، اس کی پھوپھی کو نکاح میں لے لینا، یعنی دونوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر یہ ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح کرنا ہے، وہ اس کی پھوپھی لگتی ہے، یا پھر یہ کہ بھانجی سے ایک لڑکی ہے، اس سے اس کی خالہ لگتی ہے، تو پھر پہلے اسے طلاق دینا ہے، اس کے بعد دوسری سے نکاح کرنا ہے۔ یہ حدیث کی روح سے یہ بھی حرام ہے، بھانجی اور خالہ کو، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اور بعض لوگوں کو شبہ رہتا ہے، آپس میں بھائی بھائی کے بچوں سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں چچا زاد بھائی بہن، تایا زاد بھائی بہن، تو چچا کی لڑکی اور تایا کی بیٹی، یا تایا کا کیا ہے لڑکا چچا کی بیٹی، اس طرح آپس میں بھائی بھائی کے بچوں کا نکاح جائز ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں بہن بھائی ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ نامحرم ہی لہذا ان سے پردہ بھی ہے، ضروری ہے۔ تو لہذا چچا زاد بھائی بہن سے نکاح جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ وہ احکام ہیں کن سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے جائز نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 23 اس پر 3 اور آیت نمبر 24 کے اندر تفصیل سے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر نکاح کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔